بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار العیب اور مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 46 کے بالکل شروع سے ومن باع عبدا فباعہ المشتری، اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر 67 60 اور 67۔ تو سب سے پہلے متن کا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو۔ یہ مسئلہ یوں ہے: ومن باع عبدا فباعہ المشتری ثم رد علیہ بعیب فإن قبل بقضاء القاضی لہو ان یردہ علی باعہ وإن قبل بغیر قضاء القاضی لیس لہو ان یردہ۔ یہ ہے پورا مسئلہ۔ اب میں مسئلے کا ترجمہ کرتا ہوں پہلے سے، یعنی متن کا۔ من باع عبدا، ایک آدمی نے غلام بیچا، مشتری کے پاس پہنچ گیا، فباعہ المشتری، پھر مشتری نے اس غلام کو آگے بیچ دیا، یعنی اس غلام پر قبضہ کرنے کے بعد پھر آگے بیچ دیا۔ ثم رد علیہ، پھر اس مشتری کے پاس یہ واپس لوٹایا گیا کسی عیب کی وجہ سے۔ مثال بنا لیتے ہیں، جیسے ہماری سابقہ مثال چلتی ہے، میں نے زاہد کو بیچا، زاہد نے آگے برکت کو بیچا۔ برکت، یہ ریکارڈنگ والے سن لیں، برکت آدمی کا نام ہے، اس نے آگے برکت کو بیچا۔ تو پھر جب اس زاہد نے آگے برکت کو بیچا، رد علیہ بعیب، پھر اس مشتری یعنی زاہد کے پاس وہی غلام برکت کی طرف سے واپس لوٹا دیا گیا عیب کی وجہ سے۔ برکت نے کہا کہ اس غلام میں عیب تھا اس لیے میں نہیں لیتا، اب اس کے پاس غلام آ گیا ہے۔ مسئلہ دراصل یہ بن رہا ہے کہ جو غلام اس نے مجھ سے لیا ہے اس غلام میں عیب تھا تو آگے بھی عیب معلوم ہوا، چونکہ اب یہ مشتری آگے بیچ چکا ہے، اس وجہ سے غلام واپس تو کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو غلام زاہد نے مجھ سے لیا اور اس میں عیب تھا، یہ آگے بیچنے سے پہلے تو غلام واپس کر سکتا تھا، لیکن جب اس نے بیچ دیا ہے اب تو واپس نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہاں یہ نیا صورت بنا رہے ہیں کہ اس نے جو بیچ دیا تھا، چونکہ بیچ دینے کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ غلام بیچ جانے کے باوجود پھر اس کے پاس واپس آ گیا ہے، تو اب واپس کر سکتا ہے مجھے کہ نہیں کر سکتا۔ اب جب اس کے پاس وہی غلام واپس آ گیا ہے، مثلا برکت نے اس کو واپس کر دیا عیب کی وجہ سے، جب اس کے پاس واپس آیا اور اس نے اس غلام کو قبول کر لیا، فإن قبل بقضاء القاضی، اگر اس نے تو قضاء قاضی سے قبول کیا ہو، یعنی قاضی کے مقدمے میں پاس مقدمہ درج ہوا، پھر قاضی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اس میں عیب ہے لہذا غلام واپس کر دیا جائے۔ اگر قاضی کے فیصلے سے اس نے غلام، زاہد نے برکت سے غلام قاضی کے فیصلے سے قبول کیا، لہو ان یردہ علی بائعہ، اس زاہد مشتری اول، یہ مشتری اول ہے، برکت مشتری ثانی ہے، اس زاہد کے لیے جائز ہے کہ وہ اب اس غلام کو لوٹا دے اپنے بائع یعنی عبد القادر پر۔ وَإِن قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، اگر زاہد نے برکت اللہ سے یہ غلام قاضی کے فیصلے کے بغیر ویسے ہی قبول کر لیا تھا، وہ غلام لے کر آیا، اس نے کہا عیب ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لیو میں رکھ لیتا ہوں، قاضی کا فیصلہ درمیان میں نہیں لایا، لَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، اب اس زاہد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے بائع یعنی عبد القادر کو غلام واپس کرے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب اس کی دلیلیں پڑھتے ہیں، اوپر متن کی طرف آ جائیں۔ فإن قبل بقضاء القاضی، اگر اس نے برکت سے غلام واپس لیا ہے قضاء قاضی کے ذریعے سے، قضاء قاضی آپ جانتے ہیں کہ مقدمہ درج کر دیا وہاں قاضی کے پاس اور قاضی کا فیصلہ ہوا، تو قاضی کے فیصلے کے ذریعے، قاضی کا فیصلہ تین چیزوں میں سے ایک چیز کے ذریعے سے ہوگا، بے اقرار او ببینۃ او بإباء یمین، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے ذریعے سے قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بے اقرار کا معنی اقرار کے ذریعے سے، حاشیہ نمبر دیکھو اس کے اقرار کے اوپر، کہ جو مشتری ثانی ہے برکت، اس نے دعویٰ کیا مشتری اول زاہد پر اس بات کا کہ یہ زاہد نے خود عیب کا اقرار کیا ہے، اور مشتری اول اس کا انکار کرتا ہے تو اس نے پھر اس کو بینہ سے پیش کر دیا۔ بے اقرار یعنی اقرار کے ذریعے سے، جب وہاں بات پیش ہوئی اور اقرار بنیاد بنا اور اقرار کی بنیاد پر زاہد کی طرف واپس کر دیا گیا غلام، تو یہ کہیں گے کہ قاضی نے فیصلہ کیا ہے اقرار کے ذریعے سے، او ببینۃ، اس نے انکار کیا ہے اور پھر وہ بینہ لے کر آیا ہے تو بینہ کے ذریعے سے، آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، بینۃ قامت علیہ عند القاضی من جہت المشتری الثانی لما انکر المشتری الاول قبولہ بالرد، کہ جب اس کے خلاف بینہ قائم ہو گئی قاضی کے پاس مشتری ثانی کی طرف سے، یعنی زاہد کے خلاف بینہ قائم ہو گئی مشتری اول کی طرف سے، زاہد جو کہ مشتری ثانی ہے یہ انکار کر رہا تھا، یعنی یہ اس کو نہیں قبول کرنا چاہتا تھا، نہیں لینا چاہتا تھا،
لیکن اس نے آگے سے بینہ پیش کر دی، بینہ اس بات کی بینہ پیش کر دی کہ اس کے پاس عیب تھا، جو اس چیز میں عیب ہے وہ اسی کے پاس تھا، تو بینہ کے ذریعے سے قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ او بِإِبَاءِ یمین، یا قسم سے ہٹنے کی وجہ سے، قسم سے انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی اس پر بینہ آئی تھی زاہد برکت کے اوپر بینہ آئی تھی، یہ پیش نہیں کر سکا، زاہد کے اوپر یمین ہے، یہ یمین سے انکار کر گیا، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ اب واضح بات ہے، یا تو یہ زاہد اقرار کرے گا کہ جی ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں، اور اس کا ثبوت بھی مل جاتا ہے کہ واقعی اس نے اقرار کیا تھا اپنے عیب کا، تو چونکہ اس نے اقرار کیا تھا اور اس کے اقرار کو ثبوت سے دلیل سے ثابت بھی کر دیا گیا، تو لہٰذا اس کے اقرار کی وجہ سے وہ غلام واپس ہو رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ اقرار بالکل نہیں کرتا، چٹا انکار ہی کرتا ہے، اور جو برکت ہے وہ بینہ پیش کر دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ عیب تھا۔ پہلی صورت میں وہ بینہ پیش کرتا ہے اس کے اقرار کے اوپر، سمجھ گئے؟ پہلی صورت میں برکت بینہ لے کر آتا ہے کہ اس نے میرے سامنے خود اقرار کیا تھا عیب کا، جب بینہ سے اقرار ثابت کر دے گا تو دراصل اقرار کی وجہ سے فیصلہ ہوگا کہ واقعی چونکہ یہ اقرار کر چکا ہے زاہد، لہذا اس کو غلام واپس لینا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ انکار کرتا ہے، انکار کرنے کی صورت میں یعنی یہ انکار کرتا ہے کہ اس میں عیب ہی کوئی نہیں، یعنی میرے پاس عیب نہیں تھا تو آپ کے پاس جا کر پیدا ہوا ہے، اور وہ جا کر برکت اس بات پر بینہ پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ دو گواہ ہیں میرے پاس کہ یہ عیب اسی کے پاس تھا، تو بینہ کی وجہ سے قاضی فیصلہ کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ نقول کلف پہلے پڑھتے رہیں، جس کو اباء یمین اس لکھا ہے کہ برکت بینہ پیش نہیں کر سکا اس بات کے اوپر کہ اس کے پاس عیب تھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو قسم کھا لے، زہ سے کہا جائے گا تو قسم کھا لے کہ میرے پاس یہ عیب نہیں تھا، اس نے قسم کہا میں قسم نہیں کھاتا، تو پھر قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا۔ تینوں صورتوں میں قضاء قاضی ہے، تو بہرحال قضاء قاضی کی یہ تین صورتیں تھیں جن کے ذریعے سے زاہد نے غلام قبول کر لیا۔ لہو ان یردہ علی بائعہ، اب مشتری اول کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بائع کو یہ واپس لوٹا سکتا ہے، یعنی وہ اب یہی غلام مجھے واپس کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ فسخ من الاصل، کیونکہ یہ جو عقد ہوا ہے یہ تو اصل جڑ بنیاد سے ہی فسخ ہو گیا ہے یعنی مشتری اول پر اس کا واپس آ جانا، یہ ایسے ہے جو بیع ثانی ہوئی تھی نا وہ بالکل بنیاد سے ہی فسخ ہو گئی، یعنی گویا کہ وہ بیع ہوئی نہیں۔ فجعل البیع الثانی کأن لم یکن، جب فسخ کا تو مطلب یہ ہوتا نا کہ اس کو ختم کر دینا، تو یہ گویا کہ ایسے ہوگی کہ بیع ثانی ہوئی ہی نہیں تھی، بیع ثانی ہوئی نہیں تھی اور بیع اول تو قائم ہے، جب بیع اول قائم ہے اور بیع ثانی ہوئی نہیں ہے تو وہ وہی غلام واپس لے کر آئے گا، جی آگے تو میں نے بیچا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ بیع ثانی نہیں ہوئی نا، فسخ ہوگی، وہ کہے گا زاہد میں نے تو آگے بیچا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بیچا تھا وہ تو بیع فسخ ہوگی، فسخ ہونے کا مطلب بیع ہوئی نہیں، لہٰذا وہ کہے گا میرے پاس غلام کھڑا ہوا آپ واپس لیں عیب کی وجہ سے، یہ اب میرے پاس غلام واپس لے کر آئے گا، آ کر مجھے کیا کہے گا؟ مجھے آ کر کہے گا کہ اس غلام میں عیب ہے، غلام واپس کرو، ایسے ہوگا نا؟ یہاں بہت بڑی اشکال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان کر کہ جی ٹھیک ہے زاہد مجھے کہہ رہا ہے جی غلام میں عیب ہے، لہٰذا غلام واپس کرو اور میں غلام واپس لوں گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے یہ خود برکت کو کہہ رہا تھا اس میں تو عیب ہی کوئی نہیں، جب قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کیا یہ کہہ نہیں رہا تھا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اب بھی تو یہ کہہ رہا تھا کوئی عیب نہیں ہے، اور ادھر سے ہار گیا کیس اور میرے پاس آ کر کہتا ہے جی اس میں تو عیب ہے، اب یہ ادھر سچا ہے یہ ادھر سچا ہے، اس کی کون سی بات کا اعتبار کریں؟ تو یہ اعتراض بنتا ہے نا، تو وہ اسی پر کہہ رہے ہیں، کریں غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ بات البتہ کہی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اس موقع پر اعتراضاً اشکالاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس نے یہ گویا کہ ایک سوال کا جواب ہے، یہاں سے سوال یہ بنتا ہے کہ اس بیع ثانی نے عیب کا انکار کیا تھا، فکیف یصح ردہ علی بائعہ بالعیب الذی انکرہ، پھر کیسے درست ہو گیا اس کا بیع کو واپس کرنا اسی عیب کی وجہ سے جس عیب کا ابھی یہ برکت کے ساتھ انکار کر رہا تھا، تو اس صورت میں تناقض آ رہا ہے اس کی طرف سے، اس کی اپنی باتوں میں تناقض ہے، یعنی وہاں کہہ رہا تھا عیب نہیں ہے یہاں کہہ رہا ہے عیب ہے، تو جب اس کے اندر تناقض ہے تو تناقض والی بات مقبول نہیں ہوتی، جب کسی بات میں تناقض آ جائے دو متضاد باتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ قبول، اذا تعارض تساقط، پڑھا یہ قاعدہ، اذا تعارض تساقط، جب دو چیزوں میں تعارض تناقض آ جائے آپس میں ٹکرا جائیں وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، جب یہاں تعارض آ رہا ہے نا کی باتوں میں
لہذا اس کی بات ساکت ہو جانی تھی۔ تو یہاں سوال ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تو تناقض پیدا ہو رہا ہے، تو تناقض کے باوجود آپ اس کی بات کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں اس کا کہ اس کا تناقض اب اٹھ چکا ہے۔ کیسے تناقض اٹھ چکا ہے؟ حاشی میں بھی دیکھو، فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ارْتَفَعَتِ الْمُنَاقَضَةُ لَمَّا كَذَّبَهُ لما ہونا چاہیے لما كذبه الشارع فيه في انکارہ، کیونکہ یہاں شارع نے اس انکار میں اس کو جھٹلا دیا ہے۔ یہاں شریعت کے لحاظ سے اس کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے کیسے؟ قضاء قاضی شریعت کا ایک طریقہ ہے، یہاں قضاء قاضی کے ذریعے سے اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ جب قضاء قاضی کے ذریعے سے جھوٹا قرار دے دیا گیا، گویا کہ کوئی تناقض رہا ہی نہیں، اس لیے اس کا جھوٹ بالکل کھل کر واضح ہوگی۔ تناقض تب ہوتا جب دونوں باتیں کھڑی ہوتی، جھوٹ ثابت ہو گیا، لہذا ایک ہی بات ہے کہ عیب ہے۔ اب دیکھو غایت الامری، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے اشکال کے جواب کے طور پر، اشکالن نہیں، اشکال کے جواب کے طور پر، پہلے میری زبان سے نکلا تھا اشکالن کہا جا سکتا ہے، اشکال کے جواب کے طور پر یہاں یہ بات ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے لا سکتے ہیں، انہ انکر قیام العیبی، کہ اس نے قیام عیب کا انکار کیا تھا۔ بلکہ اشکال والی بات ایک بنے گی، زیادہ سے زیادہ بطور اشکال کے، ہاں ٹھیک ہے، بطور اشکال، زیادہ سے زیادہ بطور اشکال کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس نے قیام عیب کا انکار کیا تھا، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ عیب نہیں ہے، لیکنہ صار مکذبا شرعا بالقضاء، لیکن یہ آدمی اب جھوٹا ہو چکا ہے شرعا بالقضاء، قضاء کے ذریعے سے، تو قضاء شریعت کا ایک طریقہ ہے، قضاء کے ذریعے سے شرعا اب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، بس یہ بات ختم ہوگی۔ لہذا جو آپ کو اشکال ہوا تھا کہ تناقض ہے، وہ تناقض ختم ہو گیا۔ آگے وَمَعْنَ الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ فَأُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ، وہ جو شروع میں نے پڑھا تھا نا، بِقَضَاءِ الْقَاضِ بِإِقْرَارٍ، قضاء قاضی ہوگا اقرار کے ذریعے سے۔ وہ کہتے ہیں قضاء بالاقرار کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کی کیا صورت بنے گی؟ اگرچہ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، لیکن مجھے متن میں بھی اس کو واضح کر رہا ہے۔ قضاء بالاقرار کا مطلب یہ ہے ان المشتری الاول انکر الاقرار، کہ مشتری اول نے اقرار کا انکار کیا تھا، یعنی برکت کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ اس میں عیب ہے، اور زاہد کہتا ہے کہ نہیں، میں اس اقرار کو نہیں مانتا، یہ اقرار کا منکر ہو رہا ہے۔ فَأُثْبِتَ، پھر اس کا یہ اقرار ثابت کیا گیا بالبینہ، پھر برکت اللہ اس پر بینہ لے کر آیا کہ نہیں تو نے اقرار کیا تھا۔ جب اس نے بینہ سے اس کا اقرار ثابت کر دیا، اب یہ جو فیصلہ قاضی کرے گا تو یہ فیصلہ قضاء بالاقرار کہیں گے اس کو، کہ اقرار کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، یہ وکیل بالبیع کے برخلاف ہے۔ اذا رد علیہ بعیب بالبینۃ حیث یکون ردا علی الموکل لأن البیع هناك واحد والموجود ها هنا بیعان فبفسخ الثانی لا ينفسخ الاول۔ دیکھو حاشیہ نمبر، هذا بخلاف الوکیل متعلق بمحذوف تقدیرہ البیع الاول قائم بنفسہ، بیع اول خود بخود قائم ہے، فلم ينفسخ بانفساخ الثانی، بیع ثانی کے فسخ ہونے سے بیع اول فسخ نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا نا، بیع ثانی کے فسخ ہونے سے بیع اول فسخ نہیں ہوگی۔ یہاں دو بیع ہوئی ہیں، میں نے پہلے زید کے ساتھ کی، زید نے پھر آگے برکت کے ساتھ کی ہے، یہاں بیع ثانی فسخ ہوئی ہے، بیع ثانی کے فسخ ہونے سے بیع اول فسخ نہیں ہوئی، بیع اول ابھی بھی قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ برخلاف ہے وکیل بالبیع کے۔ وکیل بالبیع کے کس طرح خلاف ہے؟ اذا رد المبیع علی الوکیل بعیب بالبینۃ حیث یکون ردا علی الموکل، یہ یوں ہے، میں نے زاہد کو کہا کہ تم میرا یہ غلام بیچ کر لو، اور زاہد نے آگے غلام بیچا، زاہد نے جب غلام بیچا اور غلام پھر وہ عیب کی وجہ سے وکیل کے پاس واپس کر دیا گیا، تو یہ ڈائریکٹ ایسے سمجھا جائے گا کہ مجھے واپس کر دیا گیا، جبکہ وہاں ایسے نہیں کیا گیا۔ وہاں جب وہ غلام عیب کی وجہ سے برکت سے زاہد کو واپس کیا گیا، تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ گویا کہ عبدالقادر کو واپس کیا گیا، بلکہ عبدالقادر کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ پھر بات کی گئی، زاہد نے پھر آ کر کہا بھی غلام اسے واپس لو، جبکہ وکیل بالبیع میں ایسے نہیں ہوتا۔ وکیل بالبیع میں یہ ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم بیچو زاہد کو، زاہد نے غلام آگے بیچا، پھر وہ غلام جو بک گیا تھا وہ دوبارہ زاہد کو واپس کیا گیا، یہ عیب ہے۔ جب زاہد کو واپس کیا گیا تو زاہد پھر نئے عقد کے ذریعے سے، نئے کلام کے ذریعے سے پھر مجھے واپس نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ہی وہاں بیع ختم ہوئی تو گویا کہ وہ غلام اس نے سیدھا
مجھے ہی واپس کر دیا تھا، زید پھر میرے پاس نہیں چل کر آئے گا جی غلام مجھے واپس ہو گیا اب آپ واپس لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خلاف ہے وکیل بالبیع والمثلہ کے، جب وکیل کے اوپر مبیع واپس کیا جائے عیب کی وجہ سے بینہ کے ذریعے سے، حیث یکون ھذا رد ردا علی الموکل، یہ ڈائریکٹ موکل پر رد ہوگا۔ کیوں؟ لأن البیع ھناک واحد، کیونکہ بیع یہاں پر ان وکیل والے مسئلے میں ایک ہی بیع ہے۔ فَإِذَا فَسَخَ انفسخ فی حق الموکل، یہاں دو بیع ہوئی نہیں ہے، یعنی ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے پہلے زاہد کو بیچا ہو پھر زاہد نے آگے بیچا ہو، ایک ہی بیع ہے کہ میں نے صرف اس کو وکیل بنایا تھا، میں نے کہا تھا یہ میری چیز آگے بیچو، اس نے آگے بیچی ہے تو بیع ایک ہی تھی، وہ جب ٹوٹی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ میرے اوپر آ کر وہ ٹوٹے گی۔ یہاں تو دو بیع پئی ہی نہیں گئی کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ زاہد کو غلام واپس ہوا ہے تو زاہد دوبارہ پھر مجھے واپس کرے، دو بیع ہوئی نہیں تھی، ایک ہی بیع تھی، وہ ڈائریکٹ میرے پاس ہی غلام واپس آ جائے گا۔ اور والموجود ہا ہونا بیعان، اور جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے جس میں ایک دفعہ اس نے مجھ سے خریدا، بیع المشتری، بیع الوکیل اور بیع المشتری میں فرق ہے۔ مشتری نے ایک دفعہ پہلے مجھ سے خریدا، ایک بیع ہو چکی ہے، اور وکیل نے تو پہلے مجھ سے خریدا ہی نہیں ہے، اور یہاں ہا ہونا یعنی بیع مشتری والے مسئلے میں بیعان، دو بیع ہیں۔ فَبِفَسْخِ الثَّانِي لَا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ، دوسری بیع کے فسخ ہونے سے پہلی بیع فسخ نہیں ہوگی، لہذا کیا ہوگا؟ مشتری اول پر رد، وہ بائع پر رد نہیں ہوگا، جبکہ وہاں وکیل والے مسئلے میں اس وکیل پر رد موکل پر رد ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ ہاں آسان ہے۔ وَإِنْ قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، اگر زاہد نے اس غلام کو برکت سے بغیر قضاء قاضی کے قبول کر لیا تھا، وہ لے کر آیا، اس نے کہا جی عیب ہے، اس نے کہا جی چلو دے دو، تو لَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ، اب زاہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مبیع مجھے واپس کرے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر لیا ہے۔ فرق، حالانکہ بظاہر تو ایک جیسی چیزیں ہیں۔ وجہ لِأَنَّ هَذَا الرَّدَّ، یہ والا رد جس کے اندر برکت نے غلام واپس کیا اور زاہد نے قضاء قاضی کو لائے بغیر خود ہی لے لیا، یہ والا رد بیع جدید فی حق رجل ثالث، میں نے اپنی طرف سے رجل کہا ہے مفہوم واضح کرنے کے لیے، فی حق رجل ثالث وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فی حقهما والاول ثالثهما۔ فرق پہلے زبانی سمجھیں، جب قضاء قاضی سے اس نے کیا تھا تو قاضی کی ایک حیثیت ہے، قاضی کے وجہ سے کرنے سے وہ بیع فسخ شمار ہوئی، فسخ کا مطلب ہے بیع ہوئی نہیں تھی، جب آگے بیع ہوئی نہیں تھی تو زاہد پھر وہی چیز میرے پاس لے کر آ جائے گا، اور جب قضاء قاضی کو نہیں لایا گیا تو جب قاضی درمیان میں نہ ہو تو پھر یہ حکم یوں ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہو رہا ہوگا، یعنی زاہد نے اس کو چیز بیچی، اس نے کہا اپنی چیز واپس لو، میرے پیسے واپس کرو، یہ فسخ ہو رہا ہے، لیکن تیسرے آدمی کے حق میں یہ بیع جدید ہو رہی ہے، یعنی میری نظر میں تیسرا آدمی ہوں، آپ سارے تیسرے آدمی ہیں ان دو سے ہٹ کر، یعنی ہم سارے تیسرے شمار ہوں گے، تیسرے آدمی کے حق میں یوں ہو رہا ہے کہ برکت یہ غلام پھر اتنے پیسوں کا زاہد کو بیچ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ ان دونوں کے، زاہد نے وہ غلام اس کو 1000 روپے کا بیچا تھا، واپس وہ آ جاتا ہے، برکت کہتا ہے جی میرا 1000 مجھے واپس کرو، غلام اپنا واپس لو، اس میں عیب ہے، زاہد نے کہا اچھا واپس لے لو، اب یہ آپس میں تو فسخ کر رہے ہیں نا، یعنی وہ اکالا کر رہے ہیں، یہ 1000 روپے اس کو واپس کر رہا ہے اور وہ اس کو چیز واپس کر رہا ہے، باقی ان دونوں کے آپس میں تو فسخ ہی ہو رہا ہے، لیکن تیسرے آدمی کی نظر میں یہ چیز بک رہی ہے، یہ نئی بیع ہو رہی ہے، یعنی برکت وہ غلام جو اس نے 1000 کا خریدا تھا وہ 1000 میں ہی دوبارہ بیچ رہا ہے، تو یہ بیع جدید ہو رہی ہے۔ تو جب یہ زاہد کے پاس وہ غلام جو آیا ہے ایک بیع جدید کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی اس نے کسی سے کوئی غلام خریدا ہے، چونکہ میرا غلام تو وہ نہ رہا، میرا غلام تو زاہد نے بیچ دیا تھا، جو بک گیا تھا اس نے پھر وہ آگے بیچ دیا تھا، اگرچہ اس نے بیچے وہ دوبارہ زاہد کو بیچا لیکن اس نے پھر آگے بیچ دیا تھا، تو گویا کہ یہ غلام اس کے پاس ایک کسی سودے کے ذریعے سے آیا ہے، جو غلام میں نے اس کو دیا تھا وہ غلام تو ہے ہی نہیں، لہذا جب وہ غلام نہیں ہے تو مجھے واپس نہیں کر سکتا، یہ سمجھ گیا آپ اس بات کو؟ اب دیکھیں لأن هذا رد بیع جدید فی حق ثالث، کیونکہ یہ واپسی تیسرے آدمی کے حق میں ایک نئی بیع ہو رہی ہوگی، اگرچہ ان دونوں کے حق میں یہ فسخ ہو رہا ہوگا، کون سے دو؟ یہ زاہد میرا مشتری ہے اور برکت اس کا مشتری ہے، اس لیے حق کے ماں کے نیچے مشتریان لکھا ہوا ہے، اگرچہ ان دونوں مشتریوں کے حق میں تو فسخ ہو رہا ہوگا لیکن تیسرے کے حق میں بیع جدید ہوگی۔ والاول ثالثہما، یہاں بیع اول جو میں ہوں
وہ ثالثہما ان دو مشتریوں کے لیے ثالث بن رہا ہے، یعنی تیسرا آدمی بن رہا ہے، لہذا میرے لیے بیع جدید ہے، تو ایک نئے سودے کے ذریعے سے غلام لے کر آئے، وہ میرے والا غلام تو ہے نہیں، میں کیوں واپس لوں؟ کون سے مسئلے میں؟ چلیں اب آگے چلیں۔ وفی الجامع الصغیر، اچھا یہاں ایک بات بتانی تھی، یہاں اوپر مسئلہ جو ہم نے متن میں پڑھا ہے فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِ، ابھی ہم نے یہ پڑھا نا قضاء قاضی سے ہوگا تو یہ حکم ہے اور بغیر قضاء قاضی کو تو یہ حکم ہے، یہ جو شرط لگی نا فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِ، فقہ البیوع صفحہ نمبر 870 جلد نمبر 2، اس میں لکھا ہے کہ باقی تینوں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضاء قاضی کی شرط نہیں، تینوں ائمہ کے نزدیک قضاء قاضی کی شرط نہیں ہے، ہمارے نزدیک قضاء قاضی کی شرط ہے۔ اچھا اب ہم جہاں پہنچے ہوئے تھے، فی الجامع الصغیر وإن رد علیہ، یہ مسئلہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ کس کتاب کا ہے؟ قال ومن باع عبدا، قدوری کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے، اور اب یہ بتا رہا ہے فی الجامع الصغیر، جامع صغیر کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم علمی سی بات ہے، ہدایہ میں جب بھی وفی الجامع الصغیر کا لفظ آئے تو یہ جو ما قبل والا قالا ہوتا ہے، جیسے یہاں ما قبل والا قالا کے تحت قدوری کا قول مذکور ہے، تو ما قبل قالا کے تحت جو مذکورہ قول ہوتا ہے، مثلا یہاں جیسے قدوری کا قول ہے، اس مذکورہ قول سے زائد یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں، جب مسئلے کے اندر ہدایہ کے اندر فی الجامع صغیر ہے، یعنی پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا متن کا اور آگے فی الجامع صغیر ہے، تو فی الجامع صغیر کے تحت جو مسئلہ بیان کیا جائے گا یہ بھی وہی مسئلہ ہوگا جو پیچھے قالا کے تحت گزرا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کبھی۔ یہ فی الجامع صغیر کہہ کر مسئلے کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ دو وجہ سے بیان کیا جاتا ہے، یا تو فی الجامع صغیر کہہ کر مسئلہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس جامع صغیر والے مسئلے میں جو اسی نوعیت کا مسئلہ جامع صغیر میں بھی موجود ہے، اس جامع صغیر والے مسئلے میں ہمیں کوئی اضافی فائدہ بھی ساتھ حاصل ہو جائے گا، یعنی پیچھے ابھی ہم نے قدوری کا مسئلہ پڑھا، وہی مسئلہ جامع صغیر میں ہے، لیکن جامع صغیر والا مسئلہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جامع صغیر والے مسئلے کی عبارت میں کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسی قید ہے جس سے ہمیں کوئی اضافی فائدہ حاصل ہوگا، یا یہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ قدوری اور جامع صغیر کے درمیان تعارض کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قدوری میں تو یہ مسئلہ یوں ہے لیکن جامع صغیر میں بھی اس کے برعکس ہے، تو لہٰذا وہ دونوں مسئلے ہمارے سامنے لکھ دیتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ قدوری کا مسئلہ گزرا پیچھے، اور اس کے بعد فی الجامع صغیر کہہ کر صاحب ہدایہ نے مسئلہ بیان کیا، وہ فی الجامع صغیر کہہ کر اسی مسئلے کو یا اسی نوعیت کے مسئلے کو پھر لکھ رہا ہے جامع صغیر سے عبارت اٹھا کر، وہ دو وجہوں سے کسی ایک وجہ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، یا تو یہ جامع صغیر والا مسئلہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو قدوری والا مسئلہ ہے، پھر لائے اس لیے جا رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں کوئی ایک اضافی ایج مل رہا ہے، اضافی فائدہ مل رہا ہے، یہ ایج انگریزی کا زبان سے نکل گیا، یعنی اضافی فائدہ ہمیں مل رہا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اضافی فائدہ نہیں مل رہا، دونوں مسئلوں میں تعارض ہے، وہاں قدوری میں اور مسئلہ ہے اور جامع صغیر میں اور مسئلہ ہے، اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں مسئلوں میں یہ تعارض ذکر کرنے کے بعد پھر ان میں تطبیق یا ترجیح بھی قائم کر دیتا ہے ہدایہ والا، یعنی یہ بھی بتا دیتا ہے دیکھو قدوری میں یہ تھا جامع صغیر میں یہ تھا، لہذا ان میں راجح یہ ہے، فلاں کا قول راجح ہے قدوری کا یا جامع صغیر والا، یا ان میں تطبیق یہ ہے، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ایک بتاتا ہے، اور یہاں جو ہمارا بیان ہو رہا ہے یہاں اضافی فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح کی باتیں بڑی باریک باریک باتیں ہدایہ پڑھنے کے حوالے سے مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، آپ ہدایہ کیسے پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے ہمارے اوپر کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے، ہاں یہ ہے، اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، میں نے محسوس کیا کہ اس کو نا منطقی طرز پہ بہت سمجھایا ہوا ہے، ہر جگہ نا منطق کی اصطلاحات سے سمجھاتے ہیں، اگر اس کو منطق سے ہٹ کر سمجھاتے نا تو سمجھنا طلباء کے لیے آسان بھی ہوتا۔ ہاں انہوں نے مکتبہ بشرا میں جو مفتی ابو لبابہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حاشیے کے ساتھ چونکہ بین السور کے ساتھ ہے تو وہاں بھی انہوں نے جا بجا منطق کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں۔ چلیں اچھا، انہوں نے آپ ہدایہ کیسے پڑھیں، اس میں ایک عنوان ہے اصطلاحات صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ کی اصطلاحات، جس میں انہوں نے منفرد اور عجیب 10 اصطلاحات کا تحقیقی طور پر تذکرہ کیا ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اس میں انہی 10 اصطلاحات کے اندر صفحہ نمبر 174 پر یہ بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، میں نے وہاں سے دیکھ کر پڑھی ہے کہ جب بھی قدوری کے بعد فی الجامع صغیر کہتے ہیں تو اس میں ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہدایت سے متعلقہ کوئی کتاب کہیں لکھی گئی ہو تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لوں یا کم از کم سے استفادہ کر لوں۔ اچھا اب چلیں، ہم چل رہے تھے فی الجامع صغیر، یہاں پہنچے تھے، جامع صغیر میں یہ مسئلہ ہے، ویسے ہدایہ ہے، اب دیکھو نا میں کتنی دیر سے سب پڑھ رہے ہیں، میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور اس دوران باتیں بھی نہیں کی، اور کتنی سطریں ہوئی ہیں، 1 2 3 4، میری کتاب کی 5 سطریں ہوئی ہیں، آدھے گھنٹے میں 5 سطر،
वफ़िल जाम सग़ीरी, जाम सग़ीर में ये मसला यूँ है, वइन रुद्दा अलैहि बिइक़रारिही, अगर मुश्तरी अव्वल ज़हद के पास ये ग़ुलाम लौटाया गया इसके इकरार के ज़रिए से, बिग़ैरि क़ज़ाइन, इसने इकरार किया और कादी का फ़ैसला नहीं हुआ, इसने कहा ठीक है मैं इकरार करता हूँ इसमें ऐब था और उस वापस आ गया। बिआइबिन, ये बिआइब मुतअल्लिक़ है रुद्दा के, यानी वापस किया गया ऐब की वजह से, ऐसे इकरार के ज़रिए से जो इकरार कज़ा के बग़ैर था, यानी बिआइब कज़ा के मुतअल्लिक़ नहीं है, समझ गए। इन रुद्दा अलैहि बिआइबिन, तो इबारत यूँ बन जाएगी ना समझने के लिए, वरना हम तर्जुमा वैसे करेंगे जैसे लिखा हुआ है। अगर मुश्तरी अव्वल ज़हद के पास ग़ुलाम वापस किया गया उसके इकरार के ज़रिए से कज़ा कादी के बग़ैर वापस किया गया, क्यों? बिआइबिन ला यहदुसु मिसलुहु, ऐसे ऐब की वजह से वापस किया गया कि उस जैसा ऐब तो पैदा हो ही नहीं सकता बाद में, यानी मुश्तरी के पास वो ऐब पैदा नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर कल इसबाइज़ाइदती अविन नाकिसती, वो बरकत ने इसलिए ग़ुलाम वापस किया कि भाई मैंने तो देखा नहीं था इसकी तो 6 उंगलियां हैं, लिहाजा ये ऐसा ऐब है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये यूँ नहीं है कि बरकत के पास जाकर ऐब पैदा हुआ हो। जैसे मसलन ज़ख़म है, कोई बड़ा सा ज़ख़म है, कोई बड़ा सा फोड़ा है, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं कि इतने दिन तुम्हारे पास ग़ुलाम रहा, हो सकता है ये तुम्हारे पास जाकर ग़ुलाम को फोड़ा हुआ हो और फलानी बीमारी हुई हो, हमारे पास तो था नहीं, हो सकता है। बाज़ ऐब ऐसे होते हैं कि उस जैसे ऐब पैदा हो सकते हैं, बाज़ ऐब ऐसे कुछ तो पैदा नहीं सकते, छठी उंगली वाला ऐब तो पैदा नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि ऐब वाकई वो इसी के पास ही होगा, ये एक पहलू निकल रहा है। अब देखें, अगर ऐसे ऐब की वजह से वापस किया गया कि उस जैसा ऐब पैदा नहीं हो सकता था, जैसे छठी उंगली या 4 उंगलियां हैं, लम यकुन लिल मुश्तरी अव्वल अन युखासिम अल्लज़ी बाअहु, तो फिर मुश्तरी अव्वल को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो उस झगड़ा करे उससे जिसने उसको बेचा था, यानी अब ये ज़ाहिद मुझसे मुखासमत नहीं कर सकता। ये इस सूरत में जब ये आपको मसला बयान, आप कुदूरी वाला मसला न ज़हन में रखें, ये जाम सग़ीर का मसला बयान हो रहा है। जाम सग़ीर में लिखा हुआ है कि अगर वो बरकत ने ज़ाहिद को वापस किया छठी उंगली की वजह से, ऐसा ऐब था जो यहाँ पैदा नहीं हो सकता था, अब इस सूरत में ज़ाहिद को यह हक़ हासिल नहीं है वो आकर मेरे साथ मुखासमत करे कि आपके मबी में ऐब था लिहाजा मैं वापस करता हूँ। व बिहादा जाम सग़ीर के इस मसले से या तबय्यन ये ज़हर होता है अन्नल जवाब फ़ीमा यहदुसु मिसलुहु व फ़ीमा ला यहदुसु सवाउन, ये ज़ाहिर होता है कि हुक्म उस सूरत में कि जिस जैसा ऐब पैदा हो सकता है जैसे ज़ख़म बीमारी वगैरह, और उसमें जिस जैसा ऐब पैदा नहीं हो सकता, हुक्म दोनों सूरतों में बराबर ही होगा कि जिस सूरत में उस जैसा ऐब पैदा नहीं हो सकता और जिस सूरत में उस जैसा ऐब पैदा हो सकता है, दोनों सूरतों में हुक्म एक जैसा होगा। चूँकि हमने पीछे क्या कहा था कि अगर बग़ैर क़ज़ाए काज़ी, पीछे अब जो अभी कुदूरी वाले मसले की तरफ हम चलते हैं, अगर बग़ैर क़ज़ाए काज़ी ये ज़ाहिद बरकत से ग़ुलाम ले लेता है तो इसको हक़ हासिल नहीं है मुझसे मुखासमत करने का, यही पढ़ा है ना कुदूरी में, सिर्फ ये था। लेकिन जाम सग़ीर में इज़ाफ़ी बात है कि अगर ऐसे ऐब की वजह से वापस आई कि जिसमें उस जैसा ऐब पैदा नहीं हो सकता तो फिर ये मुझसे बात नहीं कर सकता। तो इससे मालूम हो गया, कुदूरी वाले मसले से इतना तो नज़र आ रहा था कि अगर ऐसा ऐब हो जो ऐब उसके पास पैदा हो सकता है, ऐसा ऐब था बरकत के पास जिस जैसा ऐब मुश्तरी अव्वल ज़ाहिद के पास पैदा हो सकता था, फिर भी ज़ाहिद ने बग़ैर क़ज़ा कादी अपने पास रख लिया इस ऐब की वजह से, तो अब ये मुझसे मुखासमत नहीं कर सकता। कुदूरी की मसले से में ये मालूम हुआ, जाम सग़ीर के मसले से ये मालूम हुआ अगर ऐसा ऐब था कि जिस जैसा ऐब पैदा नहीं हो सकता फिर भी ये मुझसे बात नहीं कर सकता। जाम सग़ीर से एक इज़ाफ़ी बात हमें मिल गई ना, अब दोनों को मिलाने से गोया कि ये बात हमें मिल गई कि उस जैसा ऐब पैदा हो सकता हो या ना पैदा हो सकता हो, दोनों सूरतों में हुक्म एक ही है कि अगर ये बग़ैर कादी के लेगा, चाहे वो जैसा जिस किस्म का ऐब हो, ये वापस मुझे नहीं दे सकता। समझेंगे? तो जाम सग़ीर की इबारत से एक नई चीज़ हमें मिल गई कि जो कुदूरी के मसले में नहीं थी, वो ये है कि अगर ऐसा ऐब भी हो जो ऐब पैदा हो ही नहीं सकता फिर भी ये मुझे वापस नहीं कर सकता। हालांकि एक लिहाज से जहन में आता है कि वापस कर सकता है कि ये मुझे भी तो कह सकता है कि जी छठी उंगली अगर उसके पास पैदा नहीं हो सकती तो मेरे पास भी पैदा नहीं हो सकती, लिहाजा आप वापस लें ग़ुलाम को। लेकिन जाम सग़ीर ने मसला वाज़ेह कर दिया कि आपने चूँकि बग़ैर क़ज़ा काज़ी के लिया है, भला ऐसा ऐब है जो पैदा नहीं हो सकता तब तो भी आप वापस नहीं कर सकते। तो हमें एक बड़ा वाज़ेह सा मसला मालूम हो गया, मा यहदुसु मिसलु व मा ला यहदुसु मिसलु, दोनों किस्म के ऐब में अगर बग़ैर क़ज़ा काज़ी के ज़ाहिद यानी मुश्तरी अव्वल ने वो चीज़ वापस ली थी तो वो अपने बाए अव्वल अब्दुल कादिर को वापस नहीं कर सकता। क़ज़ा काज़ी
کہ تو آپ کو معلوم ہے صد کر سکتا ہے۔ وفی بعض روایات البیوع، بیوع کی بعض روایت میں لکھا ہے بیوع الاصل، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیوع الاصل کا مطلب ہے۔ الاصل امام محمد کی کتاب ہے جس کو مبسوط کہتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے ابواب ہیں۔ دراصل یوں تھا، امام محمد نے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام رکھا کتاب الاجارہ، ایک کتاب کا نام رکھا کتاب الشفعہ، یہ پوری کتاب لکھی چاہے وہ چھوٹی سی تھی، اور ایک کتاب کا نام رکھا کتاب البیوع۔ تو یہ اس طرح امام محمد نے کتاب لکھی۔ جب بہت ساری کتابیں ہوگیں تو ان کو مشورہ دیا گیا یا ان کی اپنی رائے ہوئی، انہوں نے فرمایا ان ساری کتابوں کو، کتاب الشفعہ کو، کتاب الاجارہ کو، کتاب البیوع کو، ان سب کو میں اکٹھے کر کے ایک کتاب میں ڈال دوں۔ جب انہوں نے ان کو اکٹھے کر کے اس کی ایک کتاب بنا دی تو وہ کتاب بڑی مفصل بن گئی، اور مفصل کو عربی میں مبسوط بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کا نام مبسوط رکھ دیا، ایک مفصل کتاب جس میں ساری کتابیں آ گئیں، تو اس لحاظ سے اس کا نام مبسوط ہے۔ اور ایک لحاظ سے وہ کتاب ایک اصل کی حیثیت بھی رکھنا شروع ہو گئی کہ وہ ایک بنیادی کتاب ہے جس میں سارے ابواب جمع ہیں، تو اس کو الاصل بھی کہا جانے لگا۔ جو جب لکھا ہوتا ہے وفی بعض روایات البیوع، یعنی بیوع کی بعض روایت میں، کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے ای بیوع الاصل، امام محمد کی الاصل میں جو کتاب البیوع تھی بعد میں الاصل کو جز بنی، حقیقت میں تو وہ خود البیوع کتاب تھی، تو یہاں البیوع سے مراد کتاب البیوع ہے، سمجھ گئے؟ وفی بعض روایات البیوع، کتاب البیوع کی بعض روایات میں یہ ہے ان فیما لا یحدث مثلہ یرجع بالنقصان، جو جس جیسا عیب پیدا نہیں ہو سکتا جیسے چھٹی انگلی، تو وہاں رجوع بالنقصان کرے گا۔ لِتَيَقُّنِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ عیب موجود تھا بائع اول کے پاس۔ اتنا تو یقین ہو گیا نا کہ جب انگلی چھٹی برکت کے پاس پیدا نہیں ہو سکتی تو زید کے پاس بھی پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا یہ کیا کرے گا کہ یہ اس کا رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، اتنی اس کی اجازت ہے، یہ بعض روایت میں۔ قالا، اچھا ایک میں نے یہ بھی بتانا تھا لیکن اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، کل کے سبق میں یہ تھا کہ وہ پیچھے نہیں تھا آتقہ علی مال او کاتبہ، جب میں نے یہاں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ کل بتاؤں گا، کہا تھا نا، تو اس کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، ان آتقہ، یہ اس کو کل بتا دیں گے۔ ایسے کر لیتے ہیں، ابھی ہمارا نا ٹائم تھوڑا ہے، ہم اگلا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، یہ آتقہ علی مال اور مکاتبت والا یہ میں آپ کو کل بتا دوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، آگے پڑھ لیں۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَقَبَضَهُ، یہ مسئلہ بالکل آسان ہے، اس میں سمجھانے کی کوئی خاطر خواہ ضرورت ہی نہیں ہے، سوائے ایک عبارت کے تھوڑی سی پیچیدگی ہے، وہ ایک حرف میں ظاہر ہو جاتی ہے پیچیدگی، ورنہ مسئلہ آسان ہے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا، زاہد نے مجھ سے غلام خریدا، بالکل آپ دیکھتے ہیں آسان ہے، فَقَبَضَهُ، اس نے غلام پر قبضہ کر لیا، فَادَّعَىٰ عَيْبًا، اس نے عیب کا دعویٰ کیا، قبضہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ غلام تو عیب دار ہے، لہذا عیب دار ہونے کا مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں میں پیسے نہیں دینا چاہتا، غلام عیب دار ہے، میں غلام واپس کرنا چاہتا ہوں۔ لم یجبر من القاضی علی دفع الثمن، اس زاہد کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، میں نہیں کہہ سکتا قاضی کو آپ اس کو مجبور کریں مجھے سمن دے، مجبور نہیں کیا جائے گا، حتی یحلف البائع، یہاں تک کہ بائع قسم کھا لے، یعنی وہ مقدمہ چلے گا، پھر یہ بیانہ نہیں پیش کر سکے گا، مثلا یہ پھر بائع میں قسم کھاؤں گا کہ جی میرے پاس عیب نہیں تھا، پھر اس کو مجبور کیا جائے گا پیسے دے، سمجھ گئے؟ تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا پیسے دینے پر، یہاں تک کہ میں قسم کھا لوں، جب میں قسم کھا لوں گا تو پھر مجبور کیا جائے گا۔ او یقیم المشتری البینۃ، یا مشتری بینہ پیش کر دے، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یا پھر مشتری بینہ پیش کر دے تو اب اس کو مجبور کیا جائے گا، دیکھو اس کا یہ مطلب بنا نا کہ اس کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ قسم کھا لے، یعنی جب میں قسم کھا لوں گا پھر مجبور کیا جائے گا۔ او یقیم المشتری البینہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یا مشتری بینہ پیش کر دے، یعنی یہ زاہد بینہ پیش کر دے کہ ہاں واقعی اس کے پاس عیب تھا، تو اب اس کو قیمت دینے پر مجبور کیا جائے گا، مطلب عبارت کا یہ بن رہا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس صورت میں تو جب یہ بینہ پیش کر دے گا پھر اس کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو یہ قیمت دے اور چیز رکھ لے اور چاہے تو مجھے مبیع واپس کر دے، لہذا یہاں تھوڑی سی عبارت میں پیچیدگی بنتی ہے، اس لیے آپ اس او کو، یہاں اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں، آپ او کو اللہ کے معنی میں مان لیں، او بمعنی اللہ ہے، اگر او بمعنی اللہ ہو تو پھر عبارت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دیکھیں عبارت یوں ہو جائے گی، لم یجبر علی دفع ثمن، زاہد کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، الا ان یقیم المشتری البینۃ، مگر یہ کہ یہ زاہد جو کہ مشتری ہے یہ بینہ پیش کر دے، مگر یہ کہ چونکہ جب یہ بینہ پیش کر دیا جائے گا تو اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، سمجھ گئے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ مگر یہ کہ یہ مشتری بینہ پیش کر دے، جب یہ مشتری بینہ پیش کر دے گا تو اب اس کو اختیار دے دیا جائے گا، اب اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ چاہیں تو مجھے پیسے دے دیں اور چاہیں تو غلام میرا مجھے واپس کر دیں، لأنہ
انکر وجوب دفع ثمن، کیونکہ اس نے، کس نے؟ زاہد نے، اس نے یہ لأنہ دلیل بن رہا ہے لم یجبر کا، کہ اس کو مجبور کیوں نہیں کیا جائے گا پیسے دینے پر، حالانکہ غلام تو لے چکا ہے یہ، اس لیے لأنہ انکر وجوب دفع ثمن، اس لیے کہ اس نے قیمت کے دینے کے وجوب کا انکار کیا، یہ کہتا ہے قیمت کا دینا میرے اوپر ابھی واجب ہی نہیں ہوا، حیث انکر تعین حقہ بدعوی العیب، کیونکہ اس نے دعوی عیب کی وجہ سے اپنے حق کے متعین ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ حق کب متعین ہوتا ہے؟ جب میں نے ایک چیز بیچ دی، اگلے نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے مبیع لے لیا، مبیع میرا ہو گیا، تو اس کا حق متعین ہو جاتا ہے مبیع میں، میرا حق متعین ہو جاتا ہے ثمن میں۔ اور اس نے حیث انکرا، اس نے انکار کر دیا ہے دعوی عیب کی وجہ سے اپنے حق کے متعین ہونے کا، کہ میرا ابھی اس مبیع میں حق ہی متعین نہیں ہوا، لہذا اس کا حق متعین نہیں ہوا تو میرا پیسوں پر حق متعین نہیں ہوا۔ اچھا، ودفع الثمن اولا لیتعین حقہ بازاء تعین المبیع، اور قیمت کا پہلے دینا یہ کیوں ہوتا ہے؟ دفع الثمن اولا، ہم کہتے ہیں نا پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر جھگڑا ہو جائے بھی پہلے پیسے دے پہلے مبیع دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے پیسے دیے جائیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مبیع میں ایک آدمی کا حق متعین ہو گیا ہے مشتری کا، لہذا پیسوں میں اب بائع کا حق متعین ہونا چاہیے۔ دفع الثمن اولا، پہلے پیسوں کا پہلے دینا یہ اس لیے ہوتا ہے لیتعین حقہ، تاکہ بائع کا حق بھی تو متعین ہو، بازاء تعین المبیع، جیسا کہ مبیع متعین ہو چکا ہے، اذا کو نا مقابلہ، مبیع کے متعین ہونے کے مقابلے میں بائع کا حق بھی متعین ہو جائے ثمن میں، اس لیے مشتری کو کہا جاتا ہے تو پہلے پیسے دے، تاکہ جب یہ پیسوں پر ہاتھ ڈالے گا تو پیسے چونکہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، قبضہ کرنے سے متعین ہوتے ہیں، جب یہ بائع پیسے پر ہاتھ ڈالے گا تو اب اس کا حق بھی متعین ہو جائے گا۔ تو پیسوں پر حق تو تب متعین ہوتا ہے جب پہلے مبیع پر متعین ہو، وہ مبیع پر اپنا حق مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے یہ تو مبیع میں لیتا ہی نہیں، جب مبیع پر اس کا حق متعین نہیں ہوا تو پھر میرا پیسوں پر بھی حق متعین نہیں ہوا، جب میرا پیسوں پر حق متعین نہیں ہوا تو اس کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا پیسے دینے پر۔ اچھا آگے، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضَىٰ بِالدَّفْعِ، اور اس وجہ سے بھی قاضی مجبور نہیں کرے گا اس کو پیسے دینے پر، وہ کہہ رہا ہے عیب ہے میں پیسے نہیں دیتا اس کو، اور قاضی مجبور نہیں کرے گا پیسے دے، کیوں؟ اس لیے بھی کہ اگر قاضی پیسے دینے کا فیصلہ کر بھی دے فَلَعَلَّهُ يَظْهَرَ الْعَيْبُ، ہو سکتا ہے پھر بعد میں عیب واقعی ظاہر بھی ہو جائے، یہ جو کہہ رہا ہے عیب ہے واقعی وہ عیب تھا بائع کے پاس، فَيَنْتَقِضُ الْقَضَاءُ، تو قاضی کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا نا، قاضی پھر کہے گا اچھا چلو یار پیسے پھر واپس لے لے، قاضی کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا۔ فَلَا يَقْضِي بِالدَّفْعِ صَوْنًا عَنِ النَّقْضِ لِقَضَائِهِ، لہذا قاضی پیسے دینے کا فیصلہ نہیں کرے گا، صوناً مفعول لہ ہے، اس وجہ سے تاکہ اس کا فیصلہ نہ ٹوٹے، صوناً لقضائہ، اپنے فیصلے کو بچانے کے لیے، صوناً لقضائہ یعنی نقض، یعنی اپنے فیصلے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے قاضی پیسے دینے کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ بہت پوری کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی کا فیصلہ نہ ٹوٹے، اس لیے اگر قاضی کے فیصلے ایسے ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو قاضی کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اس لیے قاضی کو کہا جائے گا بھی مجبور نہ کرو اس کو، ہو سکتا ہے کل آپ کو فیصلہ واپس لینا پڑے، اور یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے کہا، یہ کہ مسئلہ چل رہا ہے 2 سطریں، اگر اسی مشتری نے کہا، مشتری سے گواہ مانگے گا نا، گواہ نہیں ہوگے تو پھر میں قسم کھاؤں گا، اس سے گواہ مانگے گا، اس نے کہا شہودی بالشام، میرے گواہ تو ملک شام میں ہیں، ملک شام سے مراد 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہیں، اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَدُفِعَ الثَّمَنُ، تو بائع سے پھر قسم لے لی جائے گی اور ثمن دے دی جائے گی، یعنی ثمن جو دے دی جائے گی نا اس کی تشریح ہو رہی ہے، یعنی اذا حلف، جب بائع نے قسم کھا لی، بائع کی قسم کھانے پر پھر پیسے دلا دیے جائیں گے، ولا ينتظر حضور الشہود، حالانکہ پہلے بینہ ہوتی ہے اور پھر حلف ہوتا ہے، لیکن یہاں گواہوں کے حاضر ہونے کے انتظار نہیں کی جائے گی، لأن فی الانتظار ضررا بالبائع، کیونکہ انتظار کرنے میں تو بائع کا نقصان ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے، اور پیسے دینے میں اس کا بھی تو نقصان ہے، وہ کہتے ہیں اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے، پیسے دینے میں اس کا کثیر ضرر بھی، اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے، لأنہ علی حجتہ، اس لیے کہ اپنی دلیل پر قائم ہے، یعنی جب بھی اس کے پاس گواہ آ جائیں گے، گواہ پیش کر کے واپس لے لے گا پیسے۔ اما اذا نقل الزم العیب لأنہ حجت فیہ، بہرحال جب یہ قسم کھانے سے، ناقلہ کا فعل بائع قسم کھانے سے انکار کر گیا تو پھر الزم العیب، تو اس پر عیب لازم کر دیا جائے گا، لأنہ حجت فیہ، کیونکہ یہ ہے، لأن النقول حجت فی ثبوت العیب، کیونکہ قسم کھانے سے انکار کرنا عیب کے ثابت ہونے میں حجت ہوتا ہے، لہذا جب حجت ہو گیا تو حجت کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا۔